میں ان کو مقام و منصب دینا چاہتا تھا، مجھے معلوم نہ ہو سکا، میری اطلاع میں نہیں تھا، مجھے معاف کر دو اور مجھ سے جو لینا چاہتے ہو وہ میں دینے کے لیے تیار، ہر قیمت ادا کرنے کے لیے۔ چوتھے امام کو دربار میں بلا کے کہا کہ میری اطلاع میں نہیں تھا، مگر اگر آپ قتل حسین کی جتنی قیمت لینا چاہیں دینے پر تیار، آپ قید سے آزاد ہیں، جتنی سواریاں چاہیے، جتنا مال چاہیے۔ امام خاموش، پھر کہا آپ بتائیے آپ کو کتنا مال چاہیے؟ آہستہ آہستہ سر بلند ہوا، آنکھوں سے آنسو روان، لب متحرک ہوئے، کہا یزید مجھے چھپی ہوئی مشق چاہیے، پھٹا ہوا عالم چاہیے، جلا ہوا جھولا چاہیے، بابا کا خون آلود کرتا چاہیے، شہیدوں کے سر چاہیے۔ کہا آپ کو سواریاں کتنی چاہیے؟ سید سجاد زندان میں آئے، پہلے تو جب زینب نے سجاد کو دیکھا کہ بدن پہ زنجیریں نہیں ہیں، کہا یہ کیا ہے؟ کہا پتری اماں قید سے رہائی ملے، بس یہ کہنا تھا کہ کوہرام ماتم بپا ہو گیا، ہائے سکینہ کی فریاد بلند۔ یہ عجیب مزاج کے قیدی ہیں جو قید سے رہا ہونا ہی نہیں چاہتے۔ جب ذرا گریے کی آواز کم ہوئی، کہا پھر اماں، یزید کہتا ہے سواریاں کتنی چاہیے؟ پھر کوہرام ماتم بپا ہوا۔ جب مدینے جب کربلا سے چلے تھے تو 64 یا 80 یتیم بچے تھے، 40 یا 60 مستورات تھیں۔ اب جب رخصتی ہونا ہے شام سے مدینے کی طرف تو کہا سجاد 3 اونٹ کافی ہے۔ ناقے لائے گئے، بیویوں کو بٹھایا گیا، میں نے واقعات کو چھوڑ دیا۔ ایک بیوی قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی تھی، اس کو مشکل سے قبر سکینہ سے جدا کیا، قافلہ روانہ ہوا۔ یا ایک مرتبہ آواز زینب بلند ہوئی، سجاد قافلے کا رخ کربلا کی جانب موڑ کر، زینب پہلے زیارت حسین کے لیے جائے گی، قافلے کا رخ کربلا کی جانب موڑ دیا، مگر مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے پہلے کہ زینب حسین کی زیارت کرے، خدا کی بارگاہ میں ظاہر حسینی پہلا کوئی اور تھا، اور وہ رسول اللہ کا بوڑھا صحابی جابر بن عبد اللہ انصاری جو نابینا ہو چکے ہیں، مدینہ سے چلے اپنے غلام کے ہمراہ کربلا کی جانب، اور سرزمین کربلا کے قریب پہنچے، اپنے غلام عطیہ سے کہا عطیہ کربلا کی زمین پر لے چل اور مجھے کربلا میں لے جا کے چھوڑ دے۔ کہا آقا مجھے معلوم نہیں حسین کی قبر کہاں ہے۔ کہا عطیہ تجھے معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، میں خود معلوم کر لوں گا۔ کہا آقا آپ تو نابینے ہیں۔ کہا حسین کو تلاش کرنے کے لیے اس بینائی کی ضرورت نہیں۔ عطیہ کربلا میں لائے، چھوڑ دیا۔ کہا آقا یہی سرزمین کربلا ہے۔ جابر دوڑتے ہوئے قبر حسین پر پہنچے، جا کے قبر حسین پہ خود کو گرا دیا، آقا کی خوشبو کو محسوس کیا، اور جابر نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ قبر حسین سے کوئی جواب نہ آیا، 3 بار جابر نے سلام کیا، جواب نہ آیا۔ چوتھی بار جابر نے کہا یا حبیبی یا حسین، میرے دوست حسین، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ قبر میں لرزش پیدا ہوئی، لرزہ پیدا ہوا، آواز آئی جابر مجھے بتا
جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، جس کے گلے کی رگیں کٹ چکی ہو، وہ سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ یا اتنے میں عطیہ غلام آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا جنگ عمر سے جدا ہو جائے۔ کہا کیا ہے؟ کہا مجھے لگتا ہے ابن زیاد کے سپاہیوں کو خبر ہو گئی ہے، کوفہ کی جانب سے غبار اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جابر نے کہا عطیہ مجھے مر جانے دے۔ عطیہ نے جابر کو کھینچا اور ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عطیہ نے منہ پیٹ لیا۔ جابر نے پوچھا عطیہ کیا ہوا؟ کہا نہ پوچھ، میں سمجھ رہا تھا یہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں، مگر یہ ابن زیاد کے سپاہی تو نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ تو عجیب نوعیت کا قافلہ ہے۔ آگے آگے سیاہ علم ہے، پیچھے پیچھے 3 سوار۔ دوست حسین میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ قبر میں لرزش پیدا ہوئی، لرزہ پیدا ہوا، آواز آئی جابر مجھے بتا جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، جس کے گلے کی رگیں کٹ چکی ہو، وہ سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ یا اتنے میں عطیہ غلام آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا جنگ عمر سے جدا ہو جائے۔ کہا کیا ہے؟ کہا مجھے لگتا ہے ابن زیاد کے سپاہیوں کو خبر ہو گئی ہے، کوفہ کی جانب سے غبار اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جابر نے کہا عطیہ مجھے مر جانے دے۔ عطیہ نے جابر کو کھینچا اور ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عطیہ نے منہ پیٹ لیا۔ جابر نے پوچھا عطیہ کیا ہوا؟ کہا نہ پوچھ، میں سمجھ رہا تھا یہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں، مگر یہ ابن زیاد کے سپاہی تو نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ تو عجیب نوعیت کا قافلہ ہے۔ آگے آگے سیاہ علم ہے، پیچھے پیچھے 3 سواریاں ہیں۔ ایک ضعیف نمر ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی داڑھی آسموں سے تر ہے، قریباً چاک ہے۔ کچھ بیویاں ہیں جو ہماریوں پر سوار ہے، پھر میں پیٹ کے کہتا ہے آقا جس قبر پر تو نے خود کو گرایا تھا، ان بیویوں نے اسی قبر پر خود کو گرا دیا ہے۔ جابر نے کہا عطیہ مجھے لے چلیے۔ جب عطیہ جابر کو لے کے آئے تو دیکھا تو خیام ماتم لگا ہے۔ سید سجاد کے قریب پہنچے، قوم بنی اسد آئی، میں نے واقعات کو چھوڑ دیا، وہاں پہ پہلی مجلس آزائے حسینی بقا ہوئی۔ اس کے بعد قافلہ چلا مدینے کی جانب، اور جب مدینے کی جانب یہ قافلہ چلا تو مدینے کے قریب پہنچا تو اب تجربہ شاہد ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم بھی سفر پر جاتے رہتے ہیں کہ جب انسان کچھ دنوں کے لیے سفر پہ جاتا ہے، جب وہ اپنے وطن واپس لوٹتا ہے تو کتنی مسرت، کتنی خوشی، کتنی فرحت کا احساس، کتنا اطمینان ملتا ہے اپنے وطن کو دیکھ کے۔ لیکن یہ عجیب قیدی ہے، اب جیسے ہی وطن کے مدینہ شہر کے درخت نظر آنے لگے، ان کے گریے کی آواز بلند ہوئی، اور نبی کی چھوٹی نواسی نے اپنے بازو کو نرم کیا، آواز دی مدینہ تا جدنا لا تقبلونا، نانا کے شہر مدینہ ہم تجھ میں آتے گئے ہیں لیکن تو ہمیں قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم تجھ میں بسنے کے قابل نہیں رہے۔ سید سجاد نے جب یہ کیفیت دیکھی، بشیر کو بلایا، خیمہ نصب کیا، بیویوں کو مدینے کے باہر روک دیا، بشیر سے کہا تم مدینے میں جاؤ، جا کے قتل حسین کی خبر دو، اس لیے کہ میری پھوپھیاں بہت زخم خوردہ ہیں، مدینے کی عورتیں آئیں پھر سازیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں۔ بشیر نے گریبان اپنا چاچا کیا، زلفوں میں خاک ملائی، امامے کے پیچ گرا دیے، پیر برہنہ کیے، ہاتھ میں عباس کا پھٹا ہوا علم لیا، گھوڑے کو پشت کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا تھا اور روتا
चला जा रहा था। लोग पूछते थे बशीर हल इंदका खबर, बशीर क्या तेरे पास कोई खबर है? कहता था नाम, हाँ खबर है। कहते थे क्या खबर है? कहता था खबर हुसैन, हुसैन की खबर है। का क्या खबर है बताओ? कहता था यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? का इंद कब्र नबी, नबी की कब्र पे जाके बताऊंगा। बशीर का ये कहना था कि मोहल्ला बनी हाशिम से एक मुजल्लला बीबी, एक बावकार बीबी, एक कदावर बीबी, एक बाशख्सियत बीबी बरामद हुई। उसने आके बशीर के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, का बशीर रुक जाओ, मुझे बताओ मेरे आका हुसैन की क्या खबर है। बशीर ने रोते हुए कहा क़द क़ुतिल अल हुसैन बिल करबला। उस बीबी ने करबला की जानिब रुख किया, आवाज दी अब्बास दूध नहीं बख्शूंगी। मैंने तो तुझे हुसैन की हिफाजत के लिए भिजवाया था। बशीर के गिरिए की आवाज बुलंद हुई, आका ज़ादी यूं मत कहो, शेर पहले खुद कत्ल हुआ फिर आका हुसैन शहीद हुए। लबों पे तबस्सुम आ गया। कहती है कुल्लुहुम बिफ़िदाइल हुसैन, उम्मुल बनीन को परवाह नहीं है, सब हुसैन पर कुर्बान। बशीर कब्र नबी पर आया, आवाज दी या रसूल अल्लाह क़द क़ुतिल अल हुसैन बिकरबला। आपके शानों का सवार, बेश रिसालत का सवार हुसैन भूखा प्यासा करबला में ज़िबह कर दिया गया। वो काफिला मदीने से बाहर आ गया। मदीने की औरतें चली बाहर आई, उस खेमे के करीब आई। अब जब खेमे के अंदर आई तो जनाब ज़ैनब को तलाश करना शुरू किया। यूं ही नाम उम्मुल मसाइब नहीं पड़ गया। कोई बीवी किसी शहर में पैदा हो, वहीं बचपना गुजरे, वहीं जवानी आए, वहीं बुढ़ापा आए, वहीं शादी हो, 6 महीने के लिए या सिर्फ 1 साल के लिए उस शहर से बाहर जाए और जब वापस लौटे तो औरतें पहचानने से इनकार कर दे। असल में ज़ैनब की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? ज़ैनब के मसाइब का शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मुसीबत ज़ैनब की ये है कि ज़ैनब गिरिया भी नहीं कर सकती। ज़ैनब को बेवाओं को तशफ़ी देना है, यतीमों को हौसला देना है, रोते हुए बच्चों को खामोश कराना है। ज़ैनब रोए तो फिर ये काफिला कैसे चले? अगर कोई और मौका होता तो ज़ैनब दीवारों में सर टकरा टकरा के रोती, मगर अब बीवी कैसे रोए? अब जो मदीने में आई तो औरतों ने देखा, पहचानने से इनकार कर दिया। आखिर सवाल किया, बीवी ज़ैनब कहाँ है? तो बीवियों ने कहा वो मौत की लुटी हुई बीवी, वो ज़ईफ़ा बीवी, वो झुकी हुई कमर वाली बीवी, वो कमर खरीदा बीवी, वही ज़ैनब है। मदीने की औरतें आगे बढ़ी। रसूलुल्लाह की जिंदगी में ये रस्म थी कि औरतें जाके बीवी सैयदा के हाथ चूमती थी। जब बीवी फातिमा दुनिया में ना रही तो बीवी की बड़ी बेटी ज़ैनब के हाथ चूमती थी। आगे बढ़ी, जैसे ही ज़ैनब के हाथों का बोसा लेना चाहा, बीवी ने घबरा के अपनी कलाइयों को रोदा के दामन में छुपा दिया। मदीने की औरतों ने हैरान होकर पूछा, बीवी पहले तो हम तेरे हाथों का बोसा लेती थी, तू हमें बोसा लेने देती थी, हाथों को छुपाती नहीं थी, आज तूने अपने हाथों को क्यों छुपा लिया? कहा मदीने की औरतों, भाई की शहादत के बाद उम्मत ने मेरी कुछ ऐसी पजीराई की कि मेरी कलाइयों को उसके निशानात बाकी हो गए। उसके बाद बीवी आई रोज़ा रसूल से। ज़ैनब का रोज़ा रसूल पर मुरूद अजीब है। रिवायतें कहती हैं कि जब बीवी रोज़ा रसूल से आई, खुद को आके बीवी ने ऊँटनी से नीचे गिरा दिया। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, बाजू थाम के बुलंद करना चाहा, का बेटा रुक जाओ। ज़ैनब ने बहुत चल लिया, अब ज़ैनब में चलने की ताकत नहीं, और फिर घुटनों और कोहनियों के बल चलती हुई रोज़ा रसूल पे
آ کے قبر نبی سے لپٹ گئی، بڑی دیر